اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اللہ کہہ رہا ہے سنو، یہی تمہارا قیامت کا ایسا دن ہوگا، تمہارے منہ کو سیل کر دیا جائے گا، تمہاری زبان کو تالا لگ جائے گا، یہ آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دے گی، یہ زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی. اتنا ہی نہیں ہوگا، یہ تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا، یا یہ دایاں ہاتھ گواہی دے گا، یہ بایاں ہاتھ گواہی دے گا. اور اتنا ہی نہیں، جسم کا ہر انگ بولے گا، جسم کی کھال بولے گی، جسم کا بھال بولے گا. اور اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ سب کچھ یہ جواب دیں گے، کیا دنیا میں کر کے آئے ہو؟ تمہارا جسم خود ہمارے سامنے گواہی دے گا، تمہاری زبان کو تالا لگ جائے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. تمہارا جسم تمہارے خلاف گواہی دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہاں پر رشوت دی تھی، یہ ہاتھ گواہی دے گی کہاں تک، کہاں ہم نے شراب کی بوتل کو ہاتھ لگایا، یہی ہاتھ گواہی دے گا کہ ہم نے کہاں غیر محرم عورت کو اس کو استعمال کیا، یہی ہاتھ گواہی دے گا. ہاں اس ہاتھ کو کتنا صحیح استعمال کیا، کتنا غلط استعمال کیا. اللہ تعالیٰ زبان کو تالا لگا دیں گے، ہاتھ گواہ بن جائے گا، آنکھ گواہ بنے گی، کان گواہ بنیں گے. میوزک سننے والوں اللہ کو نہ بولو، میوزک سننے والوں ہاں میوزک کے اندر مست ہونے والوں، یہ میوزک ایسا زہر ہے، یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اور جس انسان کا ایمان نہیں ہے اس کی زندگی ناکام ہے. میوزک سن کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس آنا ہے، میوزک سن کے آؤ گے قیامت کا دن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میوزک سننے والے کے کان کے اندر شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا اور اس کو سخت عذاب ہوگا. ہاں بیاہ شادی کے اندر میوزک چل رہا ہے، گاڑیوں کے اندر میوزک چل رہا ہے، نہ جانے کن کن چیزوں کے اندر ہمارے ہاں خوشی ہو غمی ہو میوزک چل رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کا عذاب کتنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور جب گواہی دیں گے خود انسان کہے گا او بدبخت کیا ہو گیا، اپنے جسم کو کہے گا کیا ہو گیا، تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، میں تو تیرے ہی خلاف اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا. ہاں میں تیرے لیے اپنے اللہ کو بھول گیا تھا، میں تیرے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا. وہ کہیں گے انطقنا اللہ وانطق کل شیء. ہم کیا کریں، اللہ نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، آج ہمیں اللہ بلوا رہا ہے، ہم تو اس کے سامنے جواب دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اتنا ہی نہیں ہوگا، جس زمین کے اوپر تم رہ رہے ہو، جس زمین کے اوپر تم بس رہے ہو، جس زمین کے اوپر تم فخر سے چلتے ہو، ہاں جس زمین کے اوپر میوزک چلتا ہو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. یہ زمین کہے گی ہاں میرے اوپر فلاں جگہ زنا کیا تھا، میرے اوپر فلاں جگہ شراب پیا گیا تھا. اس زمین کو میں کہتا ہوں آج کے دور کے اندر اس زمین کو ہم نے اپنے گناہوں سے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. اب یہ زمین میرے اور آپ کے گناہ بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے. جب یہ زمین گناہوں سے بھر جاتی ہے اللہ اس سے جھنجھوڑتے ہیں، اللہ اسے ہلاتے ہیں. کل دن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے تھوڑا جھٹکا دیا اور کہا کہ مسلمانوں سنبھل کے آؤ، مسلمانوں سمجھو یہ تو 1 سیکنڈ کی بات ہے، نہیں یہ آدھی سیکنڈ کی بات ہے. اگر میرا حکم ہو تو زمین آپ کو دھسا لے گی. یہ زمین بھی اب اللہ سے کہتی ہوگی اے اللہ ان لوگوں نے تو مجھے اتنے گانے سنائے، اے اللہ میرے اوپر اتنا شراب ہو گیا، اے اللہ میرے اوپر اب اتنا زنا ہو رہا ہے، اے اللہ میرے اوپر اب اتنا ناچا جا رہا ہے، اے اللہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں. اللہ کہتا ہوگا میں تجھے پاک کرتا ہوں، میں تجھے صاف کرتا ہوں. اور سنو جب اللہ اس زمین کو پاک کرے گا، جب اللہ اس زمین کو صاف کرے گا، سنو پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے جب قوم میری نافرمان بن جاتی ہے پھر اس قوم کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے سنو تم اس قوم کو عادت کو یاد رکھو، تم کیا کہتے ہو ہم طاقتور ہیں، تم کیا کہتے ہو ہمارے اندر جوانی ہے، نہ میری نافرمانی نہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے سنو قوم عاد کے واقعات کو سنا رہا ہے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من
من باقیہ. اللہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں او لوگو ہاں سنبھل کے آؤ, اپنی پہلی والی جو ہسٹری ہے اس کو پڑھ کے آنا. ہاں ہاں اس قوم کی ہسٹری کو پڑھ کے آنا جنہوں نے میری نافرمانی کی, جنہوں نے گناہ کیے. پھر میں نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا. اللہ کہہ رہے ہیں اتنی طاقتور قوم کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. ہاں وہ قوم گری پڑی ہے جس طرح کھجور کے تنے کٹے ہیں, زمین کے اوپر پڑی ہے قوم. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اللہ کہہ رہے ہیں اوہو قوم عاد کو دیکھو, ایسی طاقتور قوم 40 ہاتھ جس کا لمبا قد ہو, اور ایسی طاقتور قوم جس کے بچے جا کر 300 سال کے اندر بالغ ہوتے ہو, ایسی طاقتور قوم جن کی عمر 950 1400 سال جن کے اوسط عمر ہوا کرتی تھی. اللہ کہہ رہے ہو اور اپنی جوانی کے اوپر ناز و نخرے کرنے والے انسان, اور اپنے جوانی کے اوپر اترانے والے انسان, اور اپنی جوانی کے اوپر اکڑ کر زمین کے اوپر چلنے والے انسان, سن میں نے اس قوم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا جن کے 40 ہاتھ لمبے قد اور 950 سال عمر, جن کو کوئی بیماری نہ آتی تھی, جن کو سر درد نہ ہوتا تھا, میری اور آپ کی طرح ان کا کمر ٹیڑھا نہیں ہوتا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. میں نے اس قوم کو بھی تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. اللہ کہہ رہے ہیں سنبھل جا آجا میرے پاس, اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ہاں یہ انسان کس چیز نے مجھ کریم ذات سے تجھے دور کر دیا؟ کہاں جا رہا ہے؟ مت جا ان کے پیچھے, ناکام ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. مت جا ان کے پیچھے, آجا او انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ میں تو تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا, اور انسان تیری ماں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہے, خیال تو کر, سوچ تو کچھ. ہاں میں تمہارا پروردگار, میں تمہارا اللہ تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کہہ رہے ہیں اے انسان کس چیز نے مجھ کریم ذات سے تجھے دور کر دیا؟ آجا میں تیرے انتظار میں ہوں, مت جا ان کے پیچھے, ناکام ہوگا. اس جوانی کے بارے میں تم سے پوچھوں گا, اس بڑھاپے کے بارے میں میں پوچھوں گا. جو مال تمہارے پاس ہے, جو دولت تمہارے پاس ہے, جو جائیداد تمہارے پاس ہے, اس کے بارے میں تمہیں میرے سامنے حساب دینا ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ اور کہہ رہا ہے اے انسان یہ زندگی میں نے آپ کو اعمال کی تیاری کے لیے دی ہے. آخرت کی فکر کرو, آخرت کو سمجھ کے آؤ کہ آخرت میں اللہ کا سامنا کرنا ہے, آخرت میں اپنے اس نبی کا سامنا کرنا ہے جس نبی نے اس دین کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی. اس نبی نے میرے اور آپ کی خاطر, ان جوانوں کی خاطر, میری اور آپ کی ماں بہنوں کی عزت کی خاطر اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے. اس نبی کو دیکھو جس نے طائف کے میدان کے اندر پتھر کھائے. اس نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں, اس نبی کے چہرے انور کے اوپر تھوک ڈالا جا رہا ہے, اس نبی کے چہرہ انور کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے ان حالات کو تو پڑھو, طائف کے میدان کو تو دیکھو کہ میرے اور آپ کے نبی کو اس دین کی خاطر کتنی تکلیفیں دی گئی. اور آج کا جوان شادی کے اندر ناچے, یہ تو کیا کہاں گیا تیرا سمیر, کہاں سو رہا ہے؟ اس طائف کے میدان کو یاد رکھ جہاں میرے اور آپ کے نبی کو دھکے دیے جا رہے تھے. اس طائف کے میدان کو یاد رکھ, دین کی دعوت دینے کے لیے نبی جاتے ہیں, انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں. حضور دین کی خاطر اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھتے ہیں. اور صحابہ کی تکلیف کو یاد رکھو, وہ صحابہ اسی دین کی خاطر پیٹ کے اوپر پتھر باندھتے تھے. 3-4 دن تک گھر کے اندر چولہا نہ جلتا تھا. اور ناز و نخرے کرنے والی ماں بہنوں سنو, ہاں یہی وہ دین ہے جس کو صحابہ اور اہل بیت نے پتھر کھا کے ہم تک پہنچائے تھے, تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک پہنچائے تھے. اور نبی علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا تھا. اور اللہ سے کہا تھا اے اللہ میری امت کو تنہا نہ چھوڑنا. اور کیا کہا تھا؟ یا رب امتی. آخرت میں بھی کہیں گے یا رب امتی, یا رب امتی. کیا چہرہ دکھائیں گے, کون سا منہ دکھائیں گے ہم اپنے اللہ کو؟ ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں, ہماری مسجدوں کے اندر جماعت نہیں ہوتی ہے, ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم شراب میں لگ جائیں, کیا ہو گیا؟
जिस नबी ने पत्थर खाए उस नबी की उम्मत के जवान शराब पिए, उस नबी की उम्मत के जवान आवारा हो जाएं, उस नबी की उम्मत की बेटियां आवारा हो जाएं, हाँ, और पर्दा ना करें और ये कहें ये तो मॉडर्न ज़माना है, हाँ, पर्दा। हज़रत आयशा को क्या जवाब दोगी? हज़रत फातिमा को क्या जवाब देंगे? हम जवान, हम सुने, हम सहाबा को क्या जवाब देंगे? हम अपने नबी को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? और कौसर के ऊपर मेरे और आपके नबी यूं खड़े होंगे, फख्र से कहेंगे मेरी उम्मत आएगी, मेरी उम्मत आएगी। मैं अपनी उम्मत को देखना चाहता हूँ, अपनी उम्मत के जवानों के ऊपर फख्र होगा। हाय हाय, वहीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अगर कोई शराबी आ जाए